بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم اور سامعین محترم، 72 نیوز کے پروگرام اپنے حصے کی شمع کے سلسلہ میں آج ربیع النور کے حوالہ سے ایک بڑا ہی اہم موضوع زیر بحث آئے گا، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب پروفیسر محمد ارشد ضیاء صاحب فاضل بھیرا شریف۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے معروف ماہر تعلیم جناب پروفیسر بیگم مغیرہ صاحب۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جناب ناصر عباس تارڑ صاحب، چیئرمین پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جناب عبدالرؤف گوندل صاحب لندن سے۔ میں تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آج کے پروگرام کا آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گا، جناب پروفیسر ارشد ضیاء صاحب، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ ماہ مبارک ہے، اور سارے مسلمان نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کی خوشی میں مختلف قسم کی محافل سجاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فکری کیا تقاضے ہیں، اس حوالہ سے جناب کیا فرمانا پسند فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو اس مبارک موقع پہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس کے بعد 72 چینل کی تمام انتظامیہ کو اور اس چینل کے ناظرین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اور اس مبارک موقع پہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے اور اپنے ناظرین کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تعلق ہے تو یقیناً یہ کائنات میں اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ انہیں اپنا ذیشان رسول عطا فرمایا، یعنی ان میں اپنا ایک ذیشان رسول مبعوث فرمایا۔ تو ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جس نے ہر طرح کی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ واحد نعمت کبریٰ ہے جو عطا فرما کے رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہ عطا کر کے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو لا ریب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری
آپ کی ولادت پاک، آپ کی بعثت مبارکہ انسانیت کو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیل انسانیت کو معراج حاصل ہوئی، وہ انسانیت جو تھی آقا اور غلام کی تفریق میں اور کالے اور گورے کی تفریق میں، تو اس انسانیت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درس دیا، ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ اس انسانیت کو اوج کمال حاصل ہوا۔ جہاں آپ نے فرمایا کہ فکری پہلو کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ کوہ صفا کا واقعہ میں سامنے رکھنے کے بعد اس پہ آگے کمنٹ کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ مجمع عام میں توحید کی دعوت دی تو لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد لوگوں سے ایک سوال کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کر دے گا تو کیا میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی مان، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بول۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بعد میں فرمایا تھا، کسی نے نبی مانا، کسی نے نبی نہیں مانا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو آپ کے کردار کا یہ روشن پہلو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو اللہ ایک ہے، تو لوگوں نے دلیل مانگی کہ ہم تو اتنے سارے سینکڑوں بتوں کو پوجتے ہیں، خدا مانتے ہیں، تو ہم اتنے ساروں کو چھوڑ کر ایک کو کیسے مان لیں؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو محترم سامعین، ناظرین، لمحہ فکریہ ہے اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی نبوت کے حق میں اور اللہ کی توحید کے حق میں بے شمار معجزات دکھائے۔ حضور نے چاند کو توڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا، درخت چلا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، بے شمار معجزات ہیں، جانور آ کے آپ سے محو کلام ہوئے، لیکن اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ پیش نہیں فرمایا، بلکہ ایک ہی بات فرمائی کہ میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، یعنی کہ اللہ کی توحید پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کیا پیش فرما رہے ہیں؟ اپنا کردار۔ تو آپ نے فرمایا فکری پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ محترم فکری پہلو یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں میلاد شریف ہے، بازار سجائے جاتے ہیں۔ آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں، میں ناروے میں بیٹھا ہوں، ہمارے دوست لندن سے بات کر رہے ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ صرف اسلامی ممالک نہیں، دوسرے ممالک میں، یورپ میں بھی بہت بڑے بڑے دوست جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بیان ہوتے ہیں، لیکن جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پیغام کو اپنائیں۔ قرآن آپ کا پیغام ہے، آپ کا پیغام قرآن ہے جو اللہ نے بھیجا آپ کے ذریعے، ہم تو اس قرآن کو ہم اپنائیں، اس قرآن کو پڑھیں۔ وہ قرآن کیسی زندگی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ قرآن کیسا طرز حیات ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھ کے
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے زندگی گزاری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث تو سبھی کو آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو آپ کا اخلاق ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو میں یہ عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ تقریباً 57 تقریباً ممالک اسلامی ممالک ہیں، اس کے باوجود امت مسلمہ کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا حیثیت ہے یہ بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ تو مسلم جو ہیں آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کا نظام سیاست دیکھیں، ان کا نظام معیشت دیکھیں، ان کا نظام معاشرت دیکھیں، تو ہر پہلو سے ایک مایوسی ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح انسانیت کا سب سے بہترین نظام پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا سب سے بہترین نظام پیش کیا۔ ایجوکیشن کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کہ پہلی وہی ایجوکیشن کے بارے میں آتی ہے، اسی طرح دیگر امور ہیں، لیکن امت مسلمہ جو ہے وہی چیزیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے اور جن کی بنیاد پہ کچھ ہی عرصہ میں دو سپر پاورز جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئیں۔ آج وہ تعلیمات ہمارے پاس ہیں، وہ قرآن ہمارے پاس ہے، لیکن عمل سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، جس وجہ سے جلوس نکالنا اچھی بات ہے، محبت رسول کی یہ علامت ہیں، یہ سارے سلسلے ٹھیک ہیں، لیکن یہ سلسلے یہاں تک نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ دن تو ایک تجدید عہد کا دن ہوتا ہے کہ اس دن ہم اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کریں کہ ہم آئندہ والی زندگی ان کے اسلوب پہ، اللہ اور اس کے رسول کو بتائے ہوئے اسلوب پہ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ سوچ آ جائے تو ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور امت مسلمہ کو پھر سے باوقار اور باعزت جو ہے نا نام اور مقام مل سکتا ہے۔ گوندر صاحب کیری آن کریں۔ نہیں آپ جاری رکھے سر، پرویز صاحب جاری رکھے پروگرام، میں سن رہا ہوں۔ پروفیسر صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں وہ میلاد النبی کے فکری تقاضے ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھے کہ ہمیں نہ صرف جشن منانا ہے میلاد، اس کے ساتھ ساتھ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور وہی سبق جو ہم بھول چکے ہیں وہ سبق اگر ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ امت مسلم وہ دنیا ایک باوقار مقام جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اب میں اگلا سوال جو ہے پروفیسر زیغم مغیرہ صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ پروفیسر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی کو اور ربیع النور شریف میں سجنے والی محافظ کو دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے کیسے استعمال کر ضمن میں آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ غالباً میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ جناب سے میرا سوال یہ ہے کہ ربیع نور کے مہینے میں مسلمان تواتر کے ساتھ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں محافل منعقد کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں،
اس میں کرام جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، آپ کے تذکرے کرتے ہیں. تو آپ اس کیا بیان کریں گے کہ ہم اس موقع کو دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی عبدک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں نیوز کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. یہاں شریک محفل، شریک مجلس تمام احباب کا شکر گزار ہوں. ابھی بہت علمی اور مدلل گفتگو جناب ارشد ضیاء صاحب نے ارشاد فرمائی. بس یہ ہے کہ مغرب نے ہمارے لائف سٹائل کو چینج کر دیا ہے. اور اس طرح کے ڈیز کے نام پر کچھ چیزوں کو کچھ دنوں تک مقید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمارا ہر دن اور دن کا ہر لمحہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے. ہم آپ کے درود پاک سے اپنی زندگیوں کو جلا دیتے ہیں. ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ پلاتے ہوئے درود پاک کی لوریاں دی ہیں. جہاں تک 12 ربیع الاول کا تعلق ہے، آقا کریم کی ولادت باسعادت کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے سب سے اہم جو علماء کو، دانشوروں کو، پروفیسرز کو، مشائخ عظام کو خود کلیئر ہونی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو کلیئر کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا تھا. ایک سینٹنس جس کا وزن اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاءاللہ. یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ فکر ہے جو پیغمبر کریم نے اس جاہلی معاشرے کے سامنے پیش کی. لا، انکار کر دیا، ہر چیز کا انکار کر دیا. وہاں کی روایات کا انکار کیا، تہذیب کا انکار کیا، تمدن کا انکار کیا، معیشت کا انکار کیا، قوانین کا انکار کیا. اللہ سوائے کہ وہ سب اللہ کی طرف سے آیا ہے اور خود رسول اللہ کی دعوت فرمایا وہ عیسیٰ نے، جو عیسیٰ نے فرمایا وہ موسیٰ نے، جو موسیٰ نے فرمایا وہ لوط نے، جو لوط نے فرمایا وہ داؤد نے، جو داؤد نے فرمایا وہ سلیمان نے، اور وہی ہمارے آقا کریم نے فرمایا. تو فکر کی بنیاد یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک الہ ہے، اور الہ جو ہے اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اور اپنی حبیب کبریا کے ذریعے انسانیت کو ایک ایسا نظام عطا کیا ہے جس میں انسان کا سکھ ہے، سکھ. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں خاص طور پر اس بات کو آج کے اس پروگرام میں فکر کی بنیاد بنانا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے کاشتہ جھوٹے پیغمبر، انہوں نے جھوٹے نبیوں کو انٹروڈیوس کروایا اور بعض حکومتوں کی چھتری کے اندر یہ ناپاک کام کیا. تو ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فکر یہ ہے سامعین کہ انہوں نے مذہب نہیں دیا، انہوں نے دین دیا. مذہب کچھ عبادات کا نام، کچھ رسوم کا نام. دین زندگی کے تمام شعبہ جات ان پر محیط ہے، قانون پر، اخلاق پر، تہذیب پر، معاشرت پر، ثقافت پر، تعلیم پر، تعلم تم الہ الا اللہ دعوت دیتا، جسے تم اگر قبول کر لو
جسے تم اگر قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے. آپ نے فکری اعتبار انسان کو اندر سے بدلا. آپ فلسفی نہیں تھے کہ کچھ اونچے گہرے خیالات دیتے اور حالات و واقعات سے تعارض نہ کرتے. آپ صرف خطیب نہیں تھے جو خطبہ دیتے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوتا. آپ نے جوگی اور سادھو نہیں بنائے، غالب قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بیان کرنے والے. اب دیکھیے، مکہ کا ایک نوجوان بدلتا ہے تو عمر کہلاتا ہے. فضالہ میں تبدیلی آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ مصعب بن عمیر کس طرح دولت و آسائش کو لات مار کر درویشانہ زندگی اختیار کرتے. معاذ بن مالک اسلمی کو دیکھیے، آپ نے بندہ بے زر کو بوزر بنا دیا. آپ نے ماشاءاللہ لال کو، سلیمان کو، غلاموں کو ایک مسند شاہی عطا کی، لیکن ساتھ کہا فحسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. چونکہ آقا کی مدحت ساری زندگی گزر جائے، حق نہ ادا ہو. اللہ کریم نے کہا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ. وہاں سے دین بھی ملے گا، دنیا بھی. کہ وعدہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. میں صرف اپنے سوال تو یہ کیا تھا کہ آج کے اس دن کو دعوت و تبلیغ کے لیے کیسے استعمال کیا جائے. انفارچونیٹلی آج ایک ٹی وی کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کو اس کا ایجنڈا معلوم ہوتا ہے. What we have to say, how we have to say, کون ہمارے آڈینس ہے، کن سے ہم نے کیا بات کہنی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو مسجد و ممبر تھا اس کے پاس کوئی پلینڈ پروگرام نہیں ہے. ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، خالی ہے مئے خانہ صوفی کی مئے ناب. بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب. حضرات، میری ناقص عقل کے اندر مسجد ایک ادارہ ہے، مدرسہ ایک ادارہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی ایک ادارہ ہے. ان ادارات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر انسانیت کے سامنے رکھنا ہے. اور یہ اتنی بڑی خدمت ہے کہ نیوکلیئر پاور کو ڈسکور کرنے سے یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. انسان اندر سے دکھی ہے، انسان اندر سے پریشان والد وسلم کی ہے. اور اس رستے میں ہمارے اعمال سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. میں اگر ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کی بات کروں، میں ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کی بات کروں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس 1 سال سے زیادہ قتل ہو گئے. کوئی ہے سیرت سے سیکھنے والا؟ ہے کوئی سیرت سے سیکھنے والا؟ کیا نہیں کیا تھا مکہ والوں نے آپ کے ساتھ؟ کیا نہیں کیا تھا؟ کوئی انسانیت کی تاریخ بتا سکتی ہے کہ ایسی بدتمیزی، ایسی بد تہذیبی اور ایسی بد اخلاقی اس سے بڑھ کر بھی کہیں ہوگی؟ ظلم کی صورت میں رحمت کا صلہ تجھ کو ملا، پھول تھے دامن میں تیرے اور تجھے پتھر لگے. کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ طائف کسی کو بھولا ہے آج تک؟ شیب ابی طالب کسی کو بھولا ہے؟ وہ چیپٹر، وہ باپ، مکہ کی گلیاں کسی کو بھولی ہیں؟ وہ کانٹے، وہ گڑے کسی کو بھولے ہیں؟ لیکن دوسری طرف فتح مکہ لا تسریبا علیکم الجوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
سیرت کا یہ والا پہلو، پیس کا، امن کا، ہم بھول گئے. ہم نے آپ کی اخلاقیات کو بھولا جو آپ نے سبق دیا. ان باپ کے عاجز بچے جب افلاس کے گھر میں پڑتے ہیں اور ان کے افسردہ چہرے جب پیٹ کی آگ میں جلتے، جب بیوہ ماں بہلاتی ہے، ایسے میں تڑپ اٹھتا ہے یہ دل، ایسے میں تیری یاد آتی ہے اے میرے نبی صدق و صفا. جب دل پہ شب غم چھاتی ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں کہ انسانیت کو اطمینان، سکون اور سکھ صرف آقا کریم کی سیرت کو فالو کرنے میں ملے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم سیرت بیان ہی نہیں کرتے. تیرے حسن خلق کی ایک رمق، مجھے معاف کیجیے گا شعر پہ، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. میں تیری حیات کی روایتوں کی حکایتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کبھی یہ عنایت کم نظر، عنایت علی خان صاحب حیدرآباد سے، کبھی یہ عنایت کم نظر تمہیں اس کی کوئی کسک ہوئی. جو تبسم رخ زیست تھا، جو تبسم رخ زیست تھا، اسے تیرے غم نے رلا دیا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کے لیے اپنے چینل کا یہ وقت مخصوص کیا. اہل علم موجود ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کبھی پر بات کریں، ہم نفسیات پر بات کریں، ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کے قانون پر بات کریں. رول آف لا کی لوگ بات کرتے ہیں، آپ سے بہتر کون رول آف لا دینے والا تھا. آج ہی صبح میری اپنے ایک طالب علم سے، عرفان سے، کینیڈا بات ہو رہی تھی، ٹورنٹو. وہ کہنے لگا سر کینیڈا اس لیے خوشحال ہے کہ وہاں رول آف لا ہے. اور میں کہیں دور صدیوں پہلے آقا کریم کی اس روایت کو دیکھ رہا تھا کہ اس فاطمہ بنت ایسی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قانون کا جو اصول تھا وہ سب کے لیے ایک ہوتا. آج ہر پہلو سے، ہر انداز سے آپ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مرشد اقبال نے کہا تھا کہ اس امت کا ایک نیوکلیس ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است. میری جتنی آبرو ہے، جتنی عزت ہے، رسپیکٹ اور آنر ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں پرویز صاحب، میرے نزدیک اس پوری عنوان ایک کیا ہے، ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اس سوسائٹی کے اندر دوہرا نظام ہے، پست کے لیے اور ہے، اعلیٰ کے لیے اور ہے. اس ملک کے اندر کمی کے لیے اور پاکستان کا مزدور مزدوری کرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ وہی مزدور ناروے اور فرانس میں مزدوری کرتے ہیں تو انہیں کیا ملتا ہے؟ وائے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. کیسے بالا کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ موٹے ہونٹوں والا، وہ چپٹی ناک والا، وہ زبان میں لکنت والا، وہ گھنگریالے بالوں والا آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں آقا ابو ذر نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے.
آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ کے چہرے پر تغیر آیا، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، ٹیک چھوڑ دی، بلایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ بزرگ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے آثار موجود ہیں، ابھی تک جاہلیت کے آثار موجود ہیں۔ جاہلیت کا مطلب کفر تھا۔ ابو ذر نے جب یہ سنا تو رونا شروع ہو گئے، سیدھے بلال کے پاس پہنچے اور زمین پر لیٹ گئے اور کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھ دو۔ کون ابو ذر؟ جو 6 نمبر پر اسلام جنہوں نے قبول کیا۔ کون ابو ذر؟ سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والے کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ دو۔ اس منہ سے وہ بات کیوں نکلی ہے؟ اس نے دربار نبوت کا رنگ بدل دیا ہے۔ تمیز بندہ او آقا فساد آدمی ہے۔ ہر پست کو ایسے بالا آپ نے بڑے اچھے انداز میں سوال کا جواب جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ میں پروگرام میں جناب عبدالغنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ میں ان کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ ہم میلاد النبی کو، نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کیسے استعمال کریں؟ آپ اس ضمن میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ پرویز صاحب، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج دنیا میں تمام مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔ محض یہ جو ہم جلسے جلوس اور یہ جس طریقے سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اس سے ہمارے کردار میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، صرف نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو نمائشی محبت کا اظہار ہم کر رہے ہیں، اس کا فائدہ تب ہوگا جب ہمارے کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ہمارا کردار جو ہے وہ ایک مثالی کردار ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ڈھل جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم عمل کر کے مخلوق کو اور اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ باقی ساری کہانیاں ہیں، آپ جتنی جی چاہے لائٹیں لگائیں، آپ جتنی جی چاہے محفلیں سجائیں، لیکن جب تک آپ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ کا رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں دیکھ رہا ہوں منڈی بہاؤالدین کے اکثر لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور اپنے ارد گرد کے جو دیہات ہیں وہاں کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آج جشن عید المیلاد النبی کا یہ جو جلوس نکال رہے ہیں وہ سب سے آگے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، ان میں سے سارا سال مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں جاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یا سال میں ایک دفعہ جلوس نکال کر اپنا فرض ادا کر دے تو یہ پورا ہو جائے گا؟ یہ اب لوگوں کو سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم جس بد سکونی اور بد امنی کا شکار ہیں، اس کی وجوہات ہم سب کو معلوم ہیں۔ ہم سب جو ہیں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل حیات ہے، ہمارے پاس نے جو ہمیں دین سکھایا ہے اس پر عمل کرنے سے ہم تمام مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر ارشد ضیاء صاحب، میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ عبدالغنر صاحب نے بھی اور پروفیسر زیغا مغیرہ صاحب نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے کردار کو اپنانا ہوگا، تب جا کر ہی ہم ایک عملی مسلمان جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اطاعت اور اتباع رسول جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کے بغیر
दावा ईमानी या दावा मुसलमानी जो है वो खाली खुली एक थ्योरी रह जाती है, वो प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं बन सकता। जी प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालबन प्रोफेसर साहब से हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि माइकल हार्ट, उसने एक किताब लिखी द 100, जिसमें उसने उन 100 लोगों का तज़किरा किया जिन्होंने इस दुनिया को बेहतरीन कानून दिया। तो उस किताब के सबसे ऊपर वाले जगह पर उसने नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम का नामे इसमें ग्रामी लिखा। तो वहां के लोगों ने माइकल हार्ट से कहा कि तुम तो ईसाई मजहब के पैरोकार हो, नहीं तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस किताब में पहला नंबर क्यों नहीं दिया? तो उसने जो जवाब दिया वो इंतहाई काबिल गौर है। उसने कहा कि मैं जब नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला कर रहा था, तो मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैं ये फैसला करने में मुझे कोई ताख़ीर नहीं हुई कि नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम जो है वो कायनात के सबसे अजीम इंसान है। वो वाक़या लोगों के सामने इस तरह रखता है कि एक दफ़ा नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम यानी सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। एक बंदा, एक सहाबी घबराया हुआ नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम के पास आया और आपसे भी और दूसरे लोगों से भी ये सवाल किया कि मेरा छोटा बेटा जो है वो सुबह से घर वापस नहीं आया, मैं बड़ा परेशान हूँ, किसी ने उसको देखा तो नहीं है। तो उन्हीं में से एक सहाबी ने ये कहा कि मैंने देखा है कि तुम्हारा बेटा जो है वो फलां बाग में बच्चों के साथ खेल रहा है। तो वो बाप जो सुबह से अपने बेटे से बिछड़ा हुआ था, उसने बड़ी जल्दी वहां से निकलकर बेटे की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम ने पीछे से आवाज दी कि ए सहाबी रुक जा, जब तू वहां जाए तो अपने बेटे को बेटा कहकर आवाज न देना। तो उस सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा बेटा है, अगर मैं बेटा कहकर सवाल करूंगा, पुकारूंगा तो इसमें हरज ही क्या है? तो नबी मेहरबान अलैहिस्सलाम का जवाब सुनने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सुबह से अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है, तुम्हारे लहजे में बला की तासीर होगी, बला का प्यार होगा। जब तू अपने बेटे को बुलाएगा, उसको प्यार के साथ अपने घर लेकर आएगा, तो हो सकता है जिन बच्चों के साथ तुम्हारा बेटा जो है वो खेल रहा होगा, हो सकता है उनमें कोई यतीम का बेटा भी हो, यतीम भी हो। जब वो ये सुनेगा जब कि इसका बाप जिंदा है, वो बड़े प्यार से अपने बेटे को बुलाने आ गया है, अगर मेरा बाप भी जिंदा होता तो काश आज मुझे भी इस प्यार के साथ, इस मोहब्बत के साथ वापस बुला कर ले जाता। इसलिए वो कहता है माइकल हार्ट कि जो नबी बच्चों के दिल का भी इतना ख्याल रखता है, वो दूसरे लोगों का दिल जो है वो कैसे तोड़ सकता है? प्रोफेसर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जैगो मुगीरा साहब? जी मैं हाजिर। जी परवेज साहब। प्रोफेसर साहब से
میرا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. جناب سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے کردار کی روشنی میں ہم قلبی اور روحانی سکون اور اطمینان کی دولت کیسے پا سکتے ہیں؟ میری سمجھ کے مطابق کثرت کے ساتھ درود پاک، کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت، کہ خود قرآن آپ کا اخلاق ہے. جو سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. درود پاک کی کثرت، قرآن حکیم یہ ہمیں اسپرچولی بھی اور ہر حوالے سے انشاءاللہ اطمینان ملے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. اللہ سے ہی جوڑنے کے لیے پیغمبر آئے. میں اس موقع پر ایک معروف علمی اسکالر کا ایک فقرہ سید مودودی علیہ رحمہ کا، کہ پیغمبر انسانوں پر سے انسانوں کی حکومت ختم کر کے اللہ کی حاکمیت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، عرش اعلیٰ تک رستہ بنانے کے لیے انسانوں کو جو قرآن عظیم الشان کی نعمت عطا کی ہے، اللہ کریم انسانیت کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پوری انسانیت شرق سے لے کر غرب تک ان کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ آپ سے جڑ جائیں، آپ سے محبت کریں، آپ کی محبت کو دل میں بسائیں، اور اس محبت کے نتیجے میں اتباع کے رستے پر نکلے. مرشد اقبال نے جو کہا نا جی، کہ آپ کی جو محبت ہے وہ پوری دنیا سے بے نیاز کرتی ہے. اور آپ نے جو کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر اس از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی. انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، انسان اپنے معاشرے کے اندر کوئی غلطی کر دے، اس کا جی ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کو نہ پتا چلے. کوئی کہے نا تو اس کی منتیں کرتا ہے کہ نہیں امی کو نہیں بتانا، ابو کو نہیں بتانا. کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے رب اگر میرا نامہ اعمال دیکھنا بہت ہی ضروری ہو گیا تو حضور سرور عالم کے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولنا، مجھے بہت شرم آئی. تو اللہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، تلاوت قرآن پاک اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کے نتیجے میں ہمارے دل جو ویران ہو چکے ہیں، اللہ کرے وہ آباد ہو جائیں، روشن ہو جائیں. ہم آپ کی پروفیسر صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالہ سے بیان کیا ہے. میں آخر میں تمام شرکائے گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص پروفیسر محمد ارشد ضیاء صاحب جنہوں نے ناروے سے ہمیں جوائن کیا، جناب پروفیسر زیغم مغیرہ صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، عبدالرؤف گوندل صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی اور ان سپانسرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی مدد کے بغیر اس پروگرام کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. تو آخر میں پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کے اس کلام سے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے.
یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، یار زندہ صحبت باقی۔